آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے محبت کریں۔ آج جس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آئے دن آ رہے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن سے محبت کریں۔ آج صرف کمی اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے محبت تو کرتے ہیں لیکن زبانی محبت کرتے ہیں۔ ہم صرف زبان سے قرآن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آج کچھ دن پہلے یہ سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی، وہ ایک ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ قابل مذمت بات ہے۔ ہم جو ہیں وہ بتقاضا ایمان لانے کے ہم جو ہے اس معاملے کی پوری طرح پرزور مذمت کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ محبت کی ہے، رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ کے رسول نے قافلہ بھیجا، اس قافلے میں ایک امیر مقرر کیا، بھائی تم جا رہے ہو، یہ تمہارا امیر ہے، یہ تمہیں نماز اور تم اس کی بات ماننا سفر کے اندر۔ اس کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی وہ نماز پڑھاتے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، قرآن میں کسی اور جگہ سے پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کو وہ لازمی پڑھا کرتے تھے۔ قل هو اللہ احد، یہ لازمی پڑھا کرتے تھے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اس کے بعد قرآن کا کوئی اور مقام پڑھا ہے، کوئی اور سورت پڑھی ہے، تو ساتھ میں قل هو اللہ احد ہر رکعت میں یہ لازمی پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا بھلا بھائی تم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہو، اس کے بعد کوئی اور جگہ کوئی اور سورت پڑھ لیتے ہو، پھر سورت اخلاص پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے تمہارا امیر بنایا ہے، میں ایسے ہی کروں گا، اگر تمہیں میری امارت پسند نہیں ہے تو مجھے بتا دو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول کے پاس یہ قافلہ واپس آیا تو انہوں نے آ کر بتلایا، اللہ کے رسول یہ جو امیر آپ نے بنایا تھا یہ ایسے ایسے اس نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلا کے لے آؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا بھلا تم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہو، اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھ لیتے ہو، پھر اس کے بعد تیسری سورت سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم مجھے سورت سے محبت ہے، میں سورت سے محبت کرتا ہوں، اس لیے نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابی اگر واقعی ہی یہ بات ہے تو گوار ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سورت کی محبت کی وجہ سے جنت میں داخلہ نصیب فرما دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے سے واپس آ رہے تھے، رات کے وقت کہا کہ آج ہمارا پہرا جو ہے وہ کون دے گا؟ ایک مہاجر صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم پہرا دیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں نہ ہم دو ہیں، آپس میں باری لگا لیتے ہیں، آدھی رات تم جاگ لو، آدھی رات میں جاگ لیتا ہوں۔ عمار بن یاسر نے کہا ٹھیک ہے تم جو ہے وہ سو جاؤ، میں پہرا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو جاگ رہا ہوں، کیوں نہ میں نماز ہی شروع کر دوں۔ جب انہوں نے نماز شروع کی تو دشمن نے ایک بندہ کھڑا ہوا دیکھا تو اس نے حملہ کیا، تیر مارے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے آ کے بار بار یکے بعد تیر لگنے شروع ہوئے تو میں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی ہوئی تھی۔ جب مجھے تیر زیادہ لگے، خون میرا زیادہ نکل گیا تو مجھے اس بات کا ڈر ہو گیا کہ کہیں میں نماز کے اندر ہی نہ شہادت پا جاؤں، تو جو میرا سیکورٹی کا، جو میرا پہرے داری کا اللہ کے رسول نے پہرا لگایا تھا، مجھے حکم سونپا تھا، وہ مجھ سے کہیں رہ نہ جائے، تو اپنی سورت کو درمیان میں ہی چھوڑا، اپنی نماز مکمل کیا، اپنے ساتھی کو جگایا۔ اس نے کہا تمہارا یہ حشر ہے، تمہاری یہ حالت ہے، بھلا تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتلایا؟ اس نے کہا کہ میں نے سورہ کہف شروع کی ہوئی تھی اور مجھے تیر لگے تو میرا یہ دل نہیں چاہ رہا تھا میں سورت کو ختم کرنے سے پہلے اپنی نماز ختم کروں، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں میری جان ہی نہ چلی جائے، اس وجہ سے میں نے نماز مکمل کی۔ یہ قرآن سے محبت ہے، تیر لگ رہے ہیں، یہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، خون جسم سے نکل رہا ہے اور یہ اپنی نماز میں مشغول